ریڈیو پاکستان یوم آزادی کی 75 سالہ تقریبات کے سلسلے میں خصوصی مذاکروں کے سلسلے کامیابی کا سفر میں مذاکرہ سنیے۔ آج کا موضوع ہے زراعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، مذاکرہ کامیابی کا سفر قومی نشریاتی رابطے پر ریڈیو پاکستان پشاور سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان سیرش منور بخاری۔ یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں شیلا سردار۔ پاکستان کی آزادی کے 75 برس میں ہم پاکستان کے مختلف شعبۂ حیات میں ترقی اور کامیابی کے سفر پر جب بات کرتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ان 75 برس میں ہم نے پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف شعبہ جات میں ترقی کے منازل طے کیے۔ آج ہم جس شعبے کی کامیابی کے بارے میں بات کریں گے وہ شعبہ زراعت کا ہے، اور آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں محمد علی، ایگریکلچر ریسرچ آفیسر، زرعی آفیسر۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اور ان کے ساتھ موجود ہیں لحاظ علی، سینئر صحافی اور تجزیہ نگار۔ السلام علیکم سر، ہم آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ سر، جب ہم زراعت کی بات کرتے ہیں تو اس شعبے میں ہم نے بہت ترقی کے منازل طے کیے۔ 1947 سے اب تک زراعت کے شعبے میں بہت ترقی ہوئی ہے۔ اس پہ تھوڑی روشنی جو ہے تو ہم محمد علی صاحب سے کہیں گے کہ آپ تھوڑی اس پہ روشنی ڈالیں۔ جی بالکل، کیونکہ آپ کو جس طرح آپ کے سوال میں ہی اس میں جواب بھی ہے کہ دنیا میں جدت آتی ہے، کیونکہ جب وقت گزرتا ہے تو ہر چیز میں جیسے اگر ہم دیکھیں تو ایک زمانہ تھا کہ گرین ریولوشن آیا، ساری دنیا میں ایگریکلچر پہ کام ہوا۔ پھر انڈسٹریلائزیشن آیا تو انڈسٹری پہ کام ہوا۔ جس طرح آج کل جو ہے نا انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا ہے، تو اسی طرح جو زراعت ہے تو ضرورت کے مطابق جی، اور ڈیمانڈ اور سپلائی جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی جو زمین ہے، آپ کے پاس جو زرعی زمین ہے، وقت کے ساتھ اس میں کٹاؤ کی وجہ سے، دوسری آفات کی وجہ سے، اور کچھ جو انہیریٹنس یا جو ہمارا ایک نظام ہے وراثتی نظام، اس کی وجہ سے اس میں ہمارے ملک میں خصوصی طور پہ تو یہ زرعی زمین جو ہے نا وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ تو ضروریات بڑھ رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، تو اس لحاظ سے جو آپ کے پاس زمین ہے، زرعی زمین، اس سے آپ کس طرح پیداوار حاصل کریں تاکہ آپ کی ضروریات بھی پوری ہو سکے۔ جی ہاں، اور وہ زمانے کے ساتھ اور وقت کے ساتھ آپ چل بھی سکیں، کیونکہ ساری دنیا میں ایک سلوگن چلا یا ایک نعرہ چلا کہ وہی زمین، مطلب فرام دا سیم پیس آف لینڈ یو ول پروڈیوس مور پروڈکٹس، کہ آپ نے اسی جو زمین کا ٹکڑا ہے اس سے آپ نے زیادہ پروڈکٹیوٹی کرنی ہے۔ بالکل، تو اس کے لیے جدت کی ضرورت تھی، اس میں آپ کو مشینری کی ضرورت تھی، اس میں آپ کو نیو ٹیکنالوجی لانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ایسے تعلیم یافتہ لوگوں کو ان کو پروجیکٹس میں انڈکٹ کرنا تھا، لوگوں کو جو ہے تو وہ اویئرنیس سیشن کریٹ کرنا تھا، بالکل، اور ان کو ایسے تعلیم دینی تھی تاکہ وہ زمانے کے ساتھ چل سکے۔ صحیح۔ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار لحاظ علی صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ بتائیے کہ کیا جو ہے تو تبدیلی آئی اس شعبے میں، کیا ہم نے ترقی کی، اور آیا اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بہت شکریہ۔ جس طرح بھی آپ نے کہا، خیبر پختونخوا کی اگر سب سے پہلے ہم زراعت ہوتی ہے تو اس کے لیے بیسیکلی بنیادی نقطہ ہے وہ اراضی کا ہے۔ خیبر پختونخوا کی جب اراضی کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ کہیں پر آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے، کہیں پر آپ کو میدانی علاقہ نظر آئے گا، کہیں پر آپ کو ریتیلی زمین نظر آئے گی، کہاں پر آپ کو ایسی زمین نظر آئے گی کہ جس کے لیے پانی اویلیبل نہیں ہے، جو کلٹیویبل تو ہے، جہاں پر قابل کاشت تو ہے، پانی کی ترسیل کا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت پوری دنیا میں پاکستان دوسرا بڑا ملک ہے جو اس وقت جہاں پر اس وقت نہری نظام ہے۔ اب خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہم دیکھ لیں تو خیبر پختونخوا میں اس وقت تقریباً جو قابل کاشت ایریا ہے وہ تقریباً لیس دین 30% ہے، یعنی اب لیکن اس میں سے جو ایریگیٹڈ ہے وہ لیس دین 8% ہے۔ اب اگر زراعت کے حوالے سے تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اس وقت زراعت کا محکمہ جو ہے، جو خیبر پختونخوا حکومت ہے اس وقت کام کر رہا ہے، وہاں پر اگر دیکھ لیں تو ایگریکلچر کے حوالے سے پلاننگ کی جاتی ہے، ایگریکلچر کے حوالے سے ایکسٹینشن ہے، اس کا ایک ادارہ ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں حریف کی فصلی ہے یا ربی کی فصلی ہے، ان دونوں کے حوالے سے الگ الگ ریسرچ ہوتی ہے۔ اور تھوڑا سا میں یہاں پر اس پروگرام کے وساطت سے بتاتا ہوں کہ خیبر پختونخوا
بیسیکلی اس کی اراضی جو موجودہ وقت میں ہے اس کی زیادہ تر اراضی ہارٹیکلچر سے متعلق ہے. یعنی یہاں پر جنگلات یا باغ تو کاشت کیے جا سکتے ہیں, جو پلین ہمارے پاس اراضی ہے اس کی مقدار بہت کم ہے. اور علی صاحب نے اس کی تھوڑی دیر وضاحت بھی کی کہ بڑی تیزی سے یہاں پر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہے اس کی وجہ سے جو زرعی اراضی ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. جی بالکل. علی صاحب, یہ زراعت کے شعبے میں کون کون سی دشواریاں اور ان کو کس طرح کم کیا گیا, ان کو کس طرح دور کیا گیا؟ جی آپ کا یہ بڑا اچھا سوال ہے اور یہ بنیادی سوال ہے اور تقریباً ہر کوئی یہ پوچھتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں لحاظ صاحب نے جس طرح بات کی تو اس میں تھوڑی سی میں یہ وضاحت بھی کرتا چلا جاؤں کہ ہارٹیکلچر یا جو باغبانی ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور جو دنیا میں ہے آج کل چل رہا ہے کہ ہم نارملی ہم ہارزینٹل کراپنگ کہتے ہیں جو کہ زمین میں ہم کاشت کرتے ہیں. بالکل. اب کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ورٹیکل کراپنگ کی طرف جانا ہے. بالکل. ورٹیکل کراپنگ خاص کر جو ہمارا آف سیزن میں ٹنل فارمنگ ہوا اور یا پروڈکشن جو ہے ہم آف سیزن میں کرتے ہیں, یا جو کہ گلوبل وارمنگ یا جو تغیراتی موسمی جو تغیراتی اثرات ہے تو ان کو بھی جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے تو اس کی طرف جاتے ہیں. آپ کا جو سوال ہے کہ اس میں جو مشکلات دشواریاں آتی ہیں, دیکھیے ہر کام میں اور ہر جگہ پہ دشواریاں ہوتی ہیں. آپ کو سب سے پہلے کسی بھی مسئلے کو ایسے پرکھنا ہے کہ اس مسئلے کا حل آپ ڈھونڈیں. زراعت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سب سے پرانا جو پروفیشن ہے زراعتی ہے, اس کے بعد تجارت ہے. تو زراعت جو ہے نا اس میں جتنی بھی مشکلات آئی ہے کیونکہ زراعت ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس میں آپ خام مال بھی انڈسٹری کو بھی فراہم کرتے ہیں. آپ کے جتنی بھی شعبے ہیں وہ سارے منحصر ہے زراعت پہ. تو ظاہری بات ہے اس میں مشکلات بھی. مشکلات کون سی آنی ہیں اس میں؟ سب سے جو بڑا ہمارے ملک کی اگر بات کریں تو وہ ہے تعلیم اور غربت. اس سے آگے جا کے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لٹریسی ہے یا جو تعلیم اس کسان کے پاس تعلیم نہیں ہے. پھر وہاں پہ ہمارا ایک روایتی طریقہ ہے, ایک سائنسی طریقہ ہے. تو سائنسی طریقوں کو نہیں اڈاپٹ کیا جاتا, اس کو نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ آباء و اجداد کی طرف سے جو ہمیں روایتی جو چیزیں ملی ہوئی ہیں ہم ان سے آگے نہیں جانا چاہتے. بالکل وہی ہم کرتے ہیں. اچھا, تیسرا یہ ہے کہ زراعت جو ہے نا وہ ہمارا رورل ایریا جو ہے وہاں پہ, اور ہماری مارکیٹیں ہیں شہروں میں. تو ٹرانسپورٹیشن یہ ایک اور الگ سے صنعت اور ایک اور الگ سے محکمہ ہو گیا جو ٹرانسپورٹیشن کرے گا. زراعت جو ہو گئی پیداوار اس کو جو ہے تو مارکیٹس تک لانے کے لیے. بالکل. اچھا, اور اس سے اگلا جو مسئلہ آتا ہے تو ٹرانسپورٹیشن, یا تو پیسے نہیں ہے یا ٹرانسپورٹ نہیں ہے یا ہمارے پاس سڑکیں نہیں ہیں. آگے جا کے اس کو سٹور کرنا ہے کیونکہ ہم سبزی پروڈیوس کرتے ہیں اور یا ہمارے پاس دوسرے ایسے اجناس ہیں جو کہ خراب ہوتے ہیں. اب آلو ہے, اس کو ہم نے سٹور کیا اپنے علاقے میں, لیکن ان کو ٹائم لگتا ہے اگر ہم نے ان کو جو ہے مارکیٹ تک لانے میں. ایگزیکٹلی. تو اس کے لیے سٹوریج کی ضرورت ہے. اب ہمارے پاس یہاں پہ بہترین ہمارے صوبے میں یہاں پہ نارنج وغیرہ ہوتا ہے, اس کا سٹاک بنتا ہے. اور اس طرح پھر ہمارے ملک میں جو ہے نا سرگودا میں کینو پیدا ہوتا ہے, اب خانپور وغیرہ اور ہمارے ملکنڈ سائڈ پہ بہترین مالٹا وہاں پہ لگتا ہے. اب اس کو انٹرنیشنلی کس طرح لے کے جانا ہے, ادھر سٹور کس طرح, تو بڑے مسائل تو بہت زیادہ. اگر اس پہ ایک اور پروگرام کریں تو میرا خیال وہ بھی کم پڑے گا. ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ کم کیسے ہو رہے ہیں یا ان کو کیا کیا جا رہا ہے. میں لحاظ صاحب سے یہ بات کروں گی کہ سر ان مسائل کو جو ہے کم کرنے کے لیے کیا ایسے اقدامات گورنمنٹ کی طرف سے ہوئے ہیں؟ آیا کوئی ایسے پروجیکٹس ہیں کہ جو مطلب اب زمین ہے وہ بارانی نہیں ہے اور پانی کی ترسیل اس تک نہیں ہو رہی, تو اس کو کیسے ہم کلٹیویٹ کریں گے؟ آیا اگر ہم نے وہ ایک فصل لگا لی ہے, فصل اتر گئی ہے, تو ہم اس پروڈکشن کو ہم مارکیٹس تک کیسے لیں؟ تو مسائل تو ہیں ہر جگہ, ان کو کور کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کیا جو ہے تو لائے عمل بنایا؟ اب جس طرح بھی آپ نے سوال کیا زراعت کے حوالے سے, تو زراعت کا جو بنیادی طور پر آبپاشی کا نظام ہے وہ ہمیں انگریزوں کے زمانے سے ایک بنا بنایا ملا تھا, جس کے حوالے سے حکومت نے, موجودہ حکومت نے اور سابقہ حکومت نے بھی اس کے حوالے سے توسیع کر دی ہے. توسیع کے حوالے سے وسیع تر پلان بنائے اور اس پر کافی حد تک جو آبازی کینال ہے اس حوالے سے, جو چشمہ لفٹ کینال ہے, چشمہ رائٹ بینک کینال ہے, اس حوالے سے کافی منصوبے پر کام کیا ہے. آپ سے گفتگو کریں گے, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں جو ہے کال پہ ہیں اللہ داد صاحب, ایکس ڈی جی شعبہ زراعت. ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے سوال کریں گے کہ سر 1947 سے اب تک جو ہے تو زراعت کے شعبے میں جو ہے تو بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے.
آیا ایسے کون سے پروجیکٹس ہیں کہ جس سے کسانوں کے لیے جو ہے آسانی ہو رہی ہے یا ان کو فائدہ ہو رہا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہو؟ 1947 جب پاکستان وارد وجود آیا نا جی، تو پہلا سینسس جو تھا 1951 میں ہوا، اور اس میں اس وقت کی ہماری آبادی جو تھی 337 لاکھ آبادی تھی، اور ایگریکلچر جو تھی اس وقت جو فیلڈ تھا اس میں زیادہ ہماری ترقی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت کے نئے پاکستان بنا تھا اور بہت ہی مشکل سے ہمارے ایگریکلچر گزارا ہوتا تھا، کیونکہ وہ 3 کروڑ 70 لاکھ کی جو آبادی تھی اس کے لیے خوراک پوری ہوتی تھی، اور آج کل ہماری آبادی ہوگی 22 کروڑ سے اوپر۔ تو جو پروجیکٹ اس وقت سب سے پہلے جو پروجیکٹ آیا تھا ہمارا، تو ولیج کوآپریٹو موومنٹ آیا تھا 1950 میں، تو ہماری ایگریکلچر اس وقت جو کام کر رہی تھی تو اس میں کوآپریٹو انداز سے ممبرشپ ہوتی تھی اور وہ زمینداروں کو فیسلٹی پرووائڈ کرتی تھی۔ صحیح۔ تو اس میں ایگریکلچر والوں کو کافی اس زمانے میں ہی فرٹیلائزر کا رواج آیا اور فرٹیلائزر بھی یوز ہونی شروع ہوگی۔ تو اس کے بعد جو ہماری دوسرا پروجیکٹ تھا ہمارا ولیج ایڈ ایک پروجیکٹ تھا جو کہ 1953 سے 1962 تک رہا، اور 1952 میں اس کی اپروول ہوئی تھی اور یہ تقریباً 10 سال چلا۔ اس پروجیکٹ میں ایگریکلچر جو تھی وہ یونین کونسل لیول پر تھی، اور تقریباً بہت سارے پروجیکٹس تھے، اور ان پروجیکٹس کے دفاتر الگ تھے۔ ان کو اس وقت جو پروجیکٹس تھے انہیں IRDP کہتے ہیں، انٹیگریٹڈ رورل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس۔ تو یہ تمام پروونس میں تھے، جن میں جو تھا داؤدزئی کا پروجیکٹ جو کہ جو موجودہ اکیڈمی فار رورل ڈیولپمنٹ اس کے انڈر تھا، تو وہ پروجیکٹ کام کر رہا تھا، اس میں کافی ایگریکلچر کی ترقی ہوئی تھی۔ بہت شکریہ سر، بہت اچھی گفتگو آپ نے کی، یقیناً ہمارے سننے والوں کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ جی لہٰذا آپ بتانا چاہ رہے تھے کہ گورنمنٹ نے کون سے پروجیکٹس کسانوں کے لیے انیشیٹ کیے ہیں اور کون کون سی مراعات جو ہیں تو وہ کسانوں کو دی ہیں اس شعبے میں؟ ابھی زراعت کے حوالے سے اس طرح میں نے ایک آوازائی کینال جو انگریزوں کے زمانے سے تھا، لیکن وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ایک دوسرا ٹنل جو تھا وہ لیٹ 90s میں اس کے حوالے اس کا کام مکمل ہوا تھا پاکستان پیپل پارٹی کے دور میں۔ پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ دور میں زراعت کی توسیع کے حوالے سے قرضوں کا اہتمام کیا گیا۔ اس دور میں موجودہ حکومت نے کسان کارڈ کا آغاز کیا ہے، اور زراعت کے حوالے سے اس وقت ٹھیک ٹھاک طریقے سے کام کیا جا رہا ہے۔ لیکن دوبارہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمومی طور پر زراعت ایک نیگلیکٹڈ شعبہ ہے، اس کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ عمومی طور پر ہمارے یہاں حکومتوں میں جو لوگ آتے ہیں وہاں پر ان کی بیشتر جو مفادات ہوتے ہیں اس صنعتی شعبے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ اگر زرعی شعبے کے حوالے سے کام کیا جائے، اس وقت کے زمانے میں خیبر پختونخوا میں بے تحاشا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر شوگر ملز ہوا کرتے تھے، لیکن ان شوگر ملز کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ گندم میں ہمارا انحصار خیبر پختونخوا کا پنجاب پر ہے۔ ہاں، جو مکئی کی فصل ہے وہ خیبر پختونخوا اس وقت علی صاحب بھی میرے خیال میں میری تائید کریں گی، پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو مکئی کی فصل ہے وہ اس وقت خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں ہوتی ہے، اور بنیادی طور پر خیبر پختونخوا جو ہے وہ پنجاب اور سندھ کو باقاعدہ طور پہ بیچتا ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ فیڈ چکن کے حوالے سے تیار کیا جائے، اس میں اس کا بڑا رول ہے۔ تو خیبر پختونخوا میں اپرچونیٹیز ہے زراعت کے حوالے سے۔ زراعت کے حوالے جب ہم دیکھتے ہیں باغبانی، تو یہاں پر باغبانی کی باقاعدہ اس حوالے سے ٹھیک ٹھاک طریقے سے کام کیے۔ ورنہ پشاور اب سوات میں ماضی میں دیکھتے تھے کہ یہاں پر سیبوں کے پرانے باغات ہوا کرتے تھے، اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سینکڑوں ایکڑ پر اڑو کے باغ لگائے۔ میں جو ہے تو محمد علی صاحب جو ہے یہ بھی بتائیں کہ جو اتنی زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہم بنا رہے ہیں اور ہم جو یہ ایگریکلچرل لینڈ ہے اس کو ختم کریں، تو اس کا کیا جو ہم حل نکال سکتے ہیں؟ اچھا، حل تو اس کا بڑا ایزی ہے، کیونکہ یہ قانون ہے اس کا، قانون منظور کیا جائے۔ جی ہاں، ایگریکلچر لینڈ آپ سوسائٹی کے لیے نہیں استعمال کر سکتے، اور اس کا AIE اور IAA اس کا انیشل جو ایگزامینیشن رپورٹ بنتی ہے، تو اس رپورٹ میں یہ ہے کہ آپ ایگریکلچر جو زرعی زمین ہے اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سے پہلے میں ذرا لحاظ صاحب نے جو بات کی، میں یہ کہوں گا کیونکہ ایگریکلچر جو ہے یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس کو آپ دن رات اس میں کچھ نہ کچھ جدت
بھی آتی ہے، اس کے لیے ان پٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے بھی قانون سازی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کو جو ہے نا نگلیکٹ کیا گیا ہے ابھی جو پریزنٹ ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے، تو یہ اس سلسلے میں کافی زیادہ سیریسنس دکھا رہی ہے۔ میں بہت مشکور ہوں اپنے مہمانوں کی کہ آپ آئے ہمارے پروگرام میں اور اتنی خوبصورت گفتگو کی۔ میں تھی آپ کی میزبان سیرش منور بخاری اور یہ پروگرام پیش کر رہی تھی شہرہ سردار۔ اجازت، اللہ نگہبان۔ سامعین، ابھی آپ خصوصی مذاکروں کے سلسلے کامیابی کا سفر میں خصوصی مذاکرہ سن رہے تھے۔ موضوع تھا ذرات۔ ریکارڈنگ انجینئر تھے قاضی سعید بادشاہ، پروڈیوسر شیلا سردار، اور یہ پیشکش ریڈیو پاکستان پشاور کی تھی۔